خاتون کے شعبے میں اگر کوئی خاتون نان مسلم ہوں تو وہ سوال کر سکتی ہیں. السلام علیکم ذاکر بھائی. My name is Preeti and I'm working in LG company GSM Mobiles and I'm from Hyderabad. میں آپ کا سیریز دیکھ کے بہت امپریس ہوا. میں اسلام قبول کرنا چاہ رہی. ماشاء اللہ بہن نے میری سیریز دیکھی ہے, ہو سکتا ہے پیس ٹی وی دیکھا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ, ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم تو صرف ذکر کر سکتے ہیں, ہم صرف پیغام پہنچا سکتے ہیں اور پیغام پہنچانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے. حالانکہ سوال جواب کا سیشن لگتا ہے کہ شہادت کا سیشن ہے. بہن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ پر کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے؟ نہیں. کوئی بھی دباؤ ڈال رہا ہے؟ نہیں. آپ اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتی ہے؟ یا ماشاء اللہ. آپ اس پہ ایمان رکھتی ہے کہ ایک ہی خدا ہے؟ یا محمد از لاسٹ میسنجر آف اللہ. آپ مانتے ہیں کہ ایک خدا, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ نہیں. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ یا ماشاء اللہ. اب میں عربی میں کہوں گا اور آپ اس کو دہرا سکتے ہیں انشاءاللہ. اشہدو اللہ انا الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہد انا انا محمدن محمد عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں گواہی دیتی ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کہ اللہ کے علاوہ علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی محمود نہیں اور محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہے. ہے. ماشاء اللہ آپ مسلمان ہو چکی ہے. تھینک یو. مجھے اس آیت کی یاد آ رہی ہے جو سورہ 110 110 اذا جاء نصر اللہ والفتح. کیا آپ دیکھیں گے اللہ کے دین میں ہزاروں لوگ اسلام قبول کر رہے. یہ جو فتح مکہ کا تھا نظارہ جو اللہ کے رسول نے خواب دیکھا تھا اس وقت تھا. اور ہم جو مسلمان ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور آخری پیغمبر نے جو کہا تھا, اللہ کے رسول نے کہا تھا بلغوا انی ولو آیا, کہ اگر ایک بھی آیت جانتے ہیں اسلام کے مطابق آپ اسے پھیلاؤ. اور الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہزاروں اور لاکھوں لوگ کو ہدایت دے رہا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری چھوٹی سی کوشش اس کی راہ میں قبول فرمائے. آمین. مائک نمبر 1 میں اگر کوئی نان مسلم بھائی ہو تو سوال کر سکتے ہیں. جی ہاں بھائی. Very good evening, Mr. Dr. Zakir. I am Venugopal Shastri from Nanded, Maharashtra. I am first of all very much thankful to our Honorable MLA from Patri, Mr. Honorable Baba Janiji, who has brought me on this stage and given me smart blessings from a great man where world loves you a lot. First of all, I would like to request all those people who have accepted Islam right now, and I request those people to run in a smooth way accepting the line path of Allah, and in future they should have a plan ki what difference they are facing when they were Hindu and when they were Muslim, but whatever distinct qualities they are experiencing, those things should be cultivated in the people so that the changes in society will take place. That is what I feel. My question is that our economy is growing very fast, where every individual of Indian is building up in a huge way, making their pockets with full of money, and it is born that because of huge amount in the pocket they are going to lose their culture, and that's the reason why all Western culture is accepting in India and it is penetrating into micro areas. Now the question is that because of your spiritual speeches, because of your what I mean to say, the message given by Allah to the people, what you are passing on, that is penetrating into deep corners of our people, and because of which in future if something goes wrong, I mean to say that human, as it is written in Quran also, ki girls of our houses, they may come outside, do some illegal things, even some people, son may treat their parents illegal way. These things are written in the Quran. Because of your speeches, if those things will never happen on this universe, then do you mean to say that whatever written in Quran is true or false? Thank you for that. بھائی نے اچھا سوال پوچھا. سوال کے پہلے یہ کہا ہے
کہ جو بہن اور بھائی اسلام قبول کر رہے ہیں، آپ اسلام قبول کرنے کے بعد یہ دیکھیے کہ اسلام کا پالن کرے، اور یہ دیکھیے کہ ہندو مذہب اور اسلام میں کیا یکسانیت تھی، کیا اختلاف تھا، اور بھائی چارہ بڑھانا چاہیے اور لوگوں کو آپ کا نیا پیغام پہنچانا چاہیے۔ بھائی نے سوال کیا کہ یہ ویسٹرن کلچر ہمارے گھر میں آ رہا ہے، ہندوستان میں آ رہا ہے اور یہ پرکولیٹ کر رہا ہے، اور جس طریقے سے قرآن میں لکھا ہے وہ ذکر کر رہے حدیث کے بارے میں، کئی صحیح حدیث ہے اور کچھ بات قرآن میں بھی لکھی ہے کہ قیامت کے دن جو حشر ہوگا نفسا نفسی کا حشر ہوگا، اور یہ لکھا ہے کس طریقے سے عورت برتاؤ کریں گے، کس طریقے سے انسان بھٹکیں گے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پیغام کی وجہ سے یہ چیز جو قرآن اور حدیث میں لکھی ہے یہ اس چیز کو روک رہی ہے، تو کیا یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور جو کچھ قرآن میں لکھا ہے مستقبل کے بارے میں، کیا یہ عمل میں آئے گا کہ نہیں؟ بھائی صاحب، میں تو کوشش کر رہا ہوں، میں چھوٹا انسان ہوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں اپنے آپ کو مولانا کہتا ہوں، میں تو ایک طالب علم ہوں۔ جس طریقے سے اللہ کے رسول نے کہا بلغوا انی ولو آیا، تو میں کوشش کر رہا ہوں اللہ کے رسول کے پیغام اور اسلام کے پیغام کو پھیلاؤں۔ جو بھی تھوڑا بہت جانتا ہوں میں اس کو پھیلا رہا ہوں، اور یہ ویسٹرن ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہا ہوں۔ جو ٹیکنالوجی جو ہے میڈیا، جس کے بارے میں کل ذکر کروں گا، نقصانات بھی فائدے بھی ہے، ہمیں نقصانات کو فائدے میں بدلنا چاہیے۔ کل اس کا ٹاپک ہے میڈیا ان اسلام وار آف پیس، میڈیا اور اسلام جنگ امن۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جس میڈیا کے ذریعے اکثر حرام کام ہو رہا ہے اس کو حلال میں تبدیل کروں۔ یہ ناچیز کی کوشش ہے، الحمدللہ تھوڑی بہت کوشش ہے، اس سے آپ دیکھتے کہ کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے رہا ہے۔ لیکن جو کچھ قرآن میں لکھا ہے، جو کچھ حدیث میں لکھا ہے، صحیح حدیث میں، وہ 100% انشاءاللہ ضرور ہوگا، انشاءاللہ، کتنی بھی ہم کوشش کریں۔ لیکن یہ کہنا قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے سورہ سبا میں، سورہ نمبر 34 آیت نمبر 28 میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے بھیجا ایک عالمی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو لوگوں کو بشارت دے، سیدھا راہ دکھائے اور برائی سے روکے۔ اکثر لوگ اسے نہیں مانتے۔ قرآن میں لکھا ہے اکثر لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ میں کتنا بھی دعویٰ کروں، کتنی بھی تقریر کروں، پھر بھی اکثر لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں مانیں گے آیت کے مطابق۔ آخرت کی جو حدیث آتی ہے، آخرت کے پہلے پھر مسلمان بڑی تعداد میں ہوں گے، وہ الگ بات ہے، لیکن جب تک آخرت نہیں نزدیک آئیں گی، جب تک قیامت نزدیک نہیں آئیں گی، اکثر لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانیں گے۔ لیکن جو بھی کچھ لکھا ہے کس طریقے سے یہ کائنات ختم ہوں گی، قرآن میں لکھا ہے کہ سورج اور چاند ایک ہو جائیں گے، قرآن میں لکھا ہے کہ یہ جو دریا ہیں، یہ سمندر ہے، یہ کھل اٹھے گا۔ یہ سب جو نظارے قرآن جس کا ذکر کرتا ہے، صحیح حدیث جس کا ذکر کرتی ہے، اور آپ دیکھیں گے کئی ماڈل ہے۔ ایک ماڈل جو ایگزیبیشن میں ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جس میں اکثر لوگ اس دنیا میں مسلمان ہوں گے، جس طریقے سے پانی پہ جھاگ ہے، فرات بڑی تعداد میں، لیکن یہ مسلمان کا کوئی فائدہ نہیں، یہ نام کے مسلمان ہوں گے، مسلمان بڑی تعداد میں ہوں گے، جس طریقے سے پانی میں جھاگ ہے۔ اسی لیے ہم دعا کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ ہمیں ایسا مسلمان بنا جو قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرنے والا، صرف نام کا مسلمان نہیں۔ نام کے مسلمان سے محمد، ذاکر، عبداللہ، سلطان سے آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ مسلمان اصل میں وہ ہے جو اپنی ساری خواہشیں اللہ کے احکامات کے مطابق عمل میں لاتا ہے، اسے کہتے اصل مسلمان۔ تو ہم دعا کرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ ہمیں ایسا مسلم بنا جو قرآن کے احکامات پہ عمل کرے، اللہ کے رسول کے پیغامات پہ عمل کرے۔ اسی لیے جو قرآن و حدیث میں لکھا ہے وہ 100% انشاءاللہ صحیح ہوگا۔ ہم ہمارا کام کر رہے جو اللہ نے مسلمان سے فرمایا ہے، سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2
آیت نمبر 143 میں کہ آپ لوگ دوسرے لوگوں پہ شہادت دو. جس طریقے سے اللہ کے رسول ہم مسلمان پہ شہادت دیں گے اس طریقے سے جو لوگ تک کہ اسلام کا پیغام نہیں پہنچا ہمارا فرض ہے کہ ان لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچائے. ہوپ دین آنسرز دی کوسچن.